Assalamu alaikum, dear students. According to the new syllabus, you have been provided with this structure of sentence in NM Decade. تو اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ NM Decade کے جو ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچر آف سینٹینس کیا ہوتا ہے یا ہمارے پاس سینٹینس فریگمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہے. تو سینٹینس فریگمنٹ کو سمجھنے کے لیے، سینٹینس کو سمجھنے کے لیے اور سینٹینس اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ضروری ہے کہ آپ کو بیسکس آف گرامر آتے ہیں. یعنی بیسکس آف گرامر کیا ہے، ابھی آپ اس کو جو ہے وہ خود بخود سمجھ جائیں گے. بیکاز if you understand this lecture then definitely all the remaining lectures will be very much easy for you people. ہمارے پاس ہر ایک چیز کے فاؤنڈیشن ہوتے ہیں اور اس فاؤنڈیشن میں ہمارے پاس اس کے ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں. اب اگر آپ ٹرمینالوجیز کو نہیں سمجھیں گے then definitely it will become very much difficult for you to move onward اور چیزوں کو سمجھنا پھر آپ کے لیے بڑا کنفیوزنگ بن جائے گا. So I thought that I should share the basics of grammar with you people کہ ہمارے پاس ہم گرامر کون سے اسٹرکچر پر بناتے ہیں. اگر آپ اس کو جو ہے وہ گریپ کر لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے چیزیں کیا بن جائے گی، بہت زیادہ آسان بن جائے گی. Look, right now I am standing in front of you people and I am talking. I am talking in what? I am talking in English or I am talking in Urdu. اب یہ انگلش ہمارے پاس کیا ہے یا اردو ہمارے پاس کیا ہے؟ بیسیکلی these are words, these are languages. تو ہمارے پاس ہم جب گرامر پڑھتے ہیں، ہم جب ویکیبلری پڑھتے ہیں یا کسی قسم کا بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لینگویج کے بارے میں. لینگویج از بیسیکلی میڈ اپ آف ورڈ. لینگویج از بیسیکلی میڈ اپ آف سینٹینسز. ہمارے پاس جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں ورڈ سے. ورڈز کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ ورڈز بنے ہوتے ہیں لیٹر سے، اور لیٹرز کے گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو الفابیٹ کہتے ہیں. اب یہاں سے ہماری جو صحیح والی ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ، آپ کون سی غلطی کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے سب سے جو آپ کی بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں الفابیٹس، یعنی آپ اس الفابیٹ کے ساتھ ایس لگا لیتے ہیں. So listen to it attentively my dear students that there is no word alphabets in English. انگلش میں ایسا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں. Rather alphabet is what? Alphabet is a group of letters. جب آپ لیٹرز کا ایک گروپ لیتے ہیں، یعنی اے سے زی تک آپ اس کو لیتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں الفابیٹ. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے ہمارے پاس ایک الفابیٹ ہے، تو آپ کا یہ جو اپروچ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہوگا. اس کی میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ ایک انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کلاس کا نام ہے سیکشن اے. اب اس سیکشن اے کے اندر میں جانتا ہوں تو وہاں پر زاہد بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر طاہر بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر کامران محسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہینا بھی ہے، حسینہ بھی ہے، ملائکہ بھی ہے. یہ سب لوگ کیا ہے؟ یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر میں اس کلاس کے اندر چلا جاؤں اور میں زاہد سے کہوں کہ ہاؤ آر یو سیکشن اے، تو زاہد کا ریسپانس کیا ہوگا کہ سر آئی ایم ناٹ سیکشن اے، رادر آئی ہیو گاٹ مائی نیم اینڈ دیٹ از کالڈ زاہد. اس طرح اگر میں کامران سے کہتا ہوں کہ ہاؤ آر یو سیکشن اے، تو کامران کا بھی یہی ریسپانس ہوگا کہ سر میرا نام سیکشن اے نہیں ہے بلکہ میرا اپنا ایک نام ہے اینڈ دیٹ از واٹ؟ دیٹ از کامران. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سارا نام دیا تھا اس کو سیکشن اے کا، یہ ہم نے اس گروپ کو دیا تھا. اب اس گروپ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ سیپریٹ جو ہے وہ ایک ایک بندہ انڈیویجول ہے. سو سیم از دا کیس آف ورڈ، سیم از دا کیس آف الفابیٹ، کہ الفابیٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ لیٹرز ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس لیٹر کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے جو ہے وہ لیٹر کہتے ہیں. اب ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے جو ہے وہ دو چیزوں کے بیس پر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک اس کے شیپ کے بیس پر اور دوسرا اس کے ساؤنڈ کے بیس پر. ہمارے پاس لیٹرز، ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے دو چیزوں کے بیس پر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس شیپ کے بیس پر اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ساؤنڈ کے بیس پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے اے اور یہ ہمارے پاس ہے بی اور یہ ہمارے پاس ہے سی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کا جو شیپ ہے وہ بی سے ڈفرینٹ ہے اور بی کا جو شیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سی سے ڈفرینٹ ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے شیپ کے بیس پر کتنے لیٹرز ہیں؟ ہمارے پاس ٹوٹل 26 لیٹرز ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انگلش لینگویج میں ہمارے پاس 26 مختلف شکلوں والے کیا ہیں؟ وہ ہمارے پاس لیٹرز موجود ہیں. لیکن ساؤنڈ کے بیس پر ہمارے پاس کیا ہے؟ ساؤنڈ کے بیس پر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس 44 ہے. اب آپ کہیں گے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر آپ کہہ رہے کہ شیپ کے بیس پر 26 ہے تو ساؤنڈ کے بیس پر 44 کیسے ہیں؟ وہ اصل میں اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک لیٹر کیا ہوتا ہے؟
ہم جب اس کو مختلف جگہوں پر یوز کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس مختلف ساؤنڈ آتے ہیں. یہ ہمارے پاس دیکھیے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ہے ٹی. اب میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں دیٹ. اب دیکھیے یہ دے اور یہ ٹ. اب یہی ایک ٹی ہے, ایک جگہ پر یہ دے کا آواز دے رہے, دوسری جگہ پر یہ کیا کر رہے, ٹ کا آواز دے رہا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ہمارے پاس 44 ساؤنڈز کو کیا کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے پاس لیٹرز کے کیا ہے, اس کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں. اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں واولز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کنسوننٹس. ہمارے پاس ایک واولز ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس کنسوننٹس ہوتے ہیں. اب اکثر اوقات آپ لوگ واولز میں اور کنسوننٹ میں کنفیوز ہوتے ہیں. صحیح ہے, دیکھیے واولز میں ہمارے پاس جو ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں, ماؤتھ پارٹس ڈو ناٹ ٹچ ون another, جبکہ کنسوننٹس میں ماؤتھ پارٹس ٹچ ون another. کیا مطلب ہے اس کا, دیکھیے آپ ذرا خود جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کریں. اے ای آئی او یو. So you can see that there is a free movement of all the mouth parts. یعنی یہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کنسوننٹس کو پروناؤنس کرتے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بی, so you can see that the lips are touching one each other. پھر آپ کہتے ہیں کہ سی سی. اب دیکھیے آپ کا جو ٹپ آف ٹنگ ہے یہ کیا کر رہی ہے, آپ کے ٹیتھ کو ٹچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اسے کنسوننٹ کہتے ہیں. تو ہم جب واولز کو پروناؤنس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے ہیں, جبکہ کنسوننٹس میں ہمارے پاس جو ہمارے ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل واولز کتنے ہیں, یہ ہمارے پاس 5 ہیں. اے ای آئی او یو یہ ہمارے پاس واولز ہیں, اور یہ جو ہمارے پاس باقی 21 ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ کنسوننٹس کہتے ہیں. اب ان لیٹرز کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے جو ہے ہم جو ہے وہ ورڈز بنا لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ورڈ کی ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا آئے گی, کمبینیشن آف لیٹرز. ہمارے پاس ہم جب لیٹرز کو کمبائن کر لیتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اسے جو ہے وہ لیٹرز کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں گڈ. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے, یو کین سی دیٹ دیئر آر 4 لیٹرز ان اٹ, جی او او ڈی. تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ورڈ بن گیا ہے. لیکن لیٹ سپوز اگر میں اس کو اس طرح لکھوں, صحیح ہے, کہ ہمارے پاس گڈ کی جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں اگڈ. یہاں پر بھی 2 او ہے, یہاں پر بھی 2 اوز ہے, یہاں پر بھی ایک جی ہے, یہاں پر بھی ایک جی ہے, یہاں پر بھی ایک ڈی ہے, اور یہاں پر بھی ایک ڈی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ والا ہمارے پاس ورڈ ہے اور یہ والا ہمارے پاس ورڈ نہیں ہے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہم نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ غلط ہے. جی غلط تو نہیں ہے لیکن انکمپلیٹ ہے. اگر ہم صرف یہ ڈیفینیشن لکھتے ہیں that it is a combination of letters, تو پھر ہماری یہ جو ڈیفینیشن ہوگی یہ انکمپلیٹ ہوگی. بلکہ اس کا ہمارے پاس دوسرا پارٹ کیا آئے گا, that gives some meaning. ہمارے پاس ورڈز کا ایسا کمبینیشن جو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ میننگ دے رہا ہے, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اسے جو ہے وہ ورڈ کہیں گے. تو ہمارے پاس ورڈ کی ڈیفینیشن میں 2 پوائنٹس آ جائیں گے. One is that it is a combination of letters, and point number 2 is that it gives us some meaning. ہمارے پاس یہ 2 لیٹرز ہیں, ایک ہمارے پاس ہے اے اور دوسرا ہمارے پاس ہے آئی, جس کو ہم ایز اے ورڈ بھی یوز کرتے ہیں اور ایز اے لیٹر بھی یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بیٹ, تو اب یہ ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس اس ورڈ کے اندر آ گیا ہے, اس وجہ سے یہاں پر یہ اے ہمارے پاس لیٹر ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ اب بیٹ, تو جب ہم اس کو علیحدہ یوز کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس ورڈ بن جاتا ہے. سیم از دا کیس آف آئی, آئی پک. اب یہاں پر یہ آئی ہمارے پاس ورڈ ہے اور یہاں پر یہ آئی ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس لیٹر ہے. لیکن یہ 2 تو ہمارے پاس ایکسیپشن ہے, صحیح ہے. باقی اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں لیتے ہیں تو ہمارے پاس مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ورڈ کیا ہوتا ہے, اٹ از اے کمبینیشن آف لیٹرز, اینڈ پوائنٹ نمبر 2 از دیٹ اٹ گیوز اس سم میننگ. تو اگر ہمارے پاس ایک ایسا کمبینیشن آ جائے جو کہ ہمیں کسی قسم کا میننگ نہیں دے رہا ہے, تو پھر ہم اسے کیا ہے, ہم اسے جو ہے وہ ورڈ نہیں کہیں گے. اب ورڈ کے ہمارے پاس کیا ہے, اس کے ہمارے پاس 3 ٹائپس آ جاتے ہیں. لیکسیکل ورڈز,
دوسرا ہمارے پاس ہے ڈی لیکسیکل ورڈز، اور تیسرا ہمارے پاس آ جائے گا گرامیٹیکل ورڈ. ہمارے پاس اس کے کیا ہے، اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لیکسیکل ورڈ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈی لیکسیکل ورڈ، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں گرامیٹیکل ورڈ. اب دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اعزاز از اے بریو بوائے، اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ اعزاز از اے لائن. اعزاز از اے بریو بوائے کا مطلب کیا ہے کہ اعزاز ایک بہادر لڑکا ہے. دوسرے میں کہتے ہیں کہ اعزاز از اے لائن. اب لائن تو ہمارے پاس جانور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانور ہے، بلکہ لائن کی ہمارے پاس یہاں پر کیا، یہ ہمارے پاس اس کی ہم کوالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اعزاز ہمارے پاس کیا، یہ ہمارے پاس بہادر ہے. اب یہ جو بریو ہم نے یوز کیا ہے، اس کو ہم نے کیا کیا ہے، ڈکشنری میننگ کے سینس میں یوز کیا ہے. جو اس کی اوریجنل میننگ ہے ہم نے اس کو اس کے سینس میں یوز کیا ہے. یہاں پر یہ جو ہم نے لائن یوز کیا ہے، اصل میں اگر آپ اس لائن کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ an animal that lives in jungle، یہ ہمارے پاس ایک ایسا اینیمل ہے جو کہ جنگل میں رہتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ڈی لیکسیکل سینس میں یوز کیا ہے. ڈی لیکسیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ہمارے پاس ایسوسیٹیو سینس. ایسوسیٹیو سینس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ہم نے میننگ کو ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ ہی از اسٹوپڈ، اور میں کہتا ہوں کہ ہی از اے ڈونکی. اب ڈونکی ہمارے پاس کیا، یہ بھی ہم اس کو جو ہے وہ ایک اسٹوپڈیٹی کا سمبل سمجھتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو اسٹوپڈ ہے، یہ ہمارے پاس کیا، یہ ہمارے پاس لیکسیکل ورڈ ہے. لیکن یہاں پر ہم نے جو ڈونکی یوز کیا ہے، اس کو ہم نے اس کے ایسوسیٹو سینس میں یوز کیا ہے. اس وجہ سے ہم اسے کیا کہیں گے، ہم اسے ڈی لیکسیکل ورڈ کہیں گے. لیکسیکل اور ڈی لیکسیکل ورڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میننگ کو دیکھتے ہیں. گرامیٹیکل ورڈ میں ہم اس کے میننگ کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے پارٹس آف اسپیچ سے بلانگ کرتا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 9 پارٹس آف اسپیچ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروناؤن ہے. از ہمارے پاس ورب ہے، اور اسٹوپڈ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. تو یہاں پر ہم اس کے میننگ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ہی پروناؤن ہے یا ورب ہے یا ناؤن ہے. اس طرح از ہمارے پاس پریپوزیشن ہے یا ورب ہے یا ایڈورب ہے. تو ہم جب ورڈ کے میننگ کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے پارٹس آف اسپیچ سے بلانگ کرتا ہے، تو پھر ایسے ورڈ کو ہم کہتے ہیں گرامیٹیکل ورڈ. تو یہ ہمارے پاس کیا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ورڈ کے جو ہے وہ ڈیفینیشن بن گئے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اس کا ٹائپ بن گیا ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے سینٹینس. اب سینٹینس ہمارے پاس کیا ہے، پہلا پوائنٹ کمبینیشن آف ورڈس. فار ایگزامپل جس طرح ہم نے لکھا کہ ہی از اسٹوپڈ، 1 word 2 word and 3 words. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سینٹینس بن گیا ہے. ہی از اے ڈونکی، یو کین سی دیٹ اٹ از اے کمبینیشن آف ورڈس. دیٹ از وائی وی ول سے دیٹ اٹ از وٹ، اٹ از اے سینٹینس ود اس. لیکن اگر میں کہوں کہ اوکے، نو، یس، گڈ، ایٹ، آن، تو اب یہاں پر بھی ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 6 ورڈز آئے ہیں. لیکن کیا ان 6 ورڈز کو ہم سینٹینس کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو پھر تو وہی والی بات ہوئی کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ہمارے پاس غلط ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس انکمپلیٹ ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سینٹینس کیا ہے، کمبینیشن آف ورڈز دیٹ gives a complete sense. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سینٹینس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک تو یہ ہمارے پاس کمبینیشن آف ورڈز ہوگا، اور دوسرا ہمارے پاس یہ کہ ہمیں ضرور جو ہے وہ ایک کمپلیٹ میننگ دے گی. اگر یہ ہمیں میننگ نہیں دیتی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے، ہم اس کو سینٹینس نہیں کہیں گے. اب سینٹینس کو ہم جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس 2 اینگلز ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس سینٹینس کے ٹائپس ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس سینٹینس کے کائنڈز ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ٹائپس ہوتے ہیں یہ اسٹرکچر کے بیس پر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس کائنڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس میننگ کے بیس پر ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس سینٹینس کے کیا ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹرکچر کے بیس پر سمپل سینٹینس ہے، کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، کمپلیکس سینٹینس ہے، اور کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہے، جو کہ کلاسز کے بیس پر ہوتے ہیں. اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کلاس کسے کہتے ہیں.
تو کلاس کو ہم پارٹ 2 میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اور کیونکہ کلاس سے پہلے آپ کے پاس یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں انفارمیشن ہو. پھر دوسری جو ہمارے پاس چیز ہے دیٹ از واٹ دیٹ از کائنڈ. تو کائنڈ میں ہمارے پاس assertive سینٹینس, امپیریٹیو سینٹینس, آپٹیٹیو سینٹینس, ایکسکلیمیٹری سینٹینس اور امپیریٹیو سینٹینسز آتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹینس کے ٹائپس اور کائنڈس پہ جو ہے وہ ہم علیحدہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب ہم نے یہ کہا کہ اٹ از اے کمبینیشن آف ورڈس. کبھی کبھار ہمارے پاس جو امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں اسٹاپ, اب یہ تو ہمارے پاس صرف ایک ورڈ ہے, تو یہ ہمارے پاس اصل میں یہاں پر جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے دیٹ از یو, یہ ہمارے پاس انڈرسٹوڈ ہے. اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یو اسٹاپ, لیکن یہاں پر چونکہ یہ یو انڈرسٹوڈ ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کر لیا, ہم نے اس کو ریموو کر لیا ہے. تو کبھی کبھار یہ جو ہمارے پاس امپیریٹیو سینٹینس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ورڈ کیا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سینٹینس بن جاتا ہے. اب ایک کوشچن ہے, میں کہتا ہوں کہ ان دا کلاس, اور میں کہتا ہوں کہ ان ہاٹ واٹر. یہاں پر ہمارے پاس دو ایکسپریشن ہیں. اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے کہ ہمارے پاس کمبینیشن آف ورڈز ہے کہ نہیں. اس پوائنٹ کو ذرا سمجھے, تھوڑا سا شاید آپ لوگوں کے لیے نیا سا پوائنٹ ہو, لیکن اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کی بیسکس جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گی. ان دا کلاس ہمارے پاس کیا ہے 1 2 3. ان ہاٹ واٹر بھی ہمارے پاس کیا ہے 1 2 3. صحیح ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے کمبینیشن آف ورڈز ہے. لیکن کیا یہ ہمیں فل میننگ دے رہا ہے؟ نہیں. یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں, انکمپلیٹ میننگ دے رہے کہ نہیں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک کوالٹی تو سینٹینس کی ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس کمبینیشن آف ورڈز ہے. لیکن اس میں ہمارے پاس جو دوسری کوالٹی ہے وہ کس چیز کی ہے, وہ ورڈ کی ہے. کس طرح, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ورڈ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے, یہ ہمیں سم میننگ دیتا ہے یا یہ ہمیں انکمپلیٹ میننگ دیتا ہے. تو اب تو مسئلہ ہو گیا ہے, ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اب یہ کیا چیز ہے, کیونکہ اس میں تو ایک کوالٹی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹینس کی ہے, اور ایک کوالٹی ہمارے پاس اس میں ورڈ کی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے فریز, اور ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈیم. A phrase is a combination of words that gives incomplete meaning, and an idiom is also a group of words that gives you incomplete meaning. تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ پھر اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہوگا. تو یہ بالکل جو ہے وہ لیکسیکل اور ڈی لیکسیکل کی طرح ہے. فریز کیا کرتی ہے, یہ آپ کو ڈکشنری میننگ دیتی ہے, اور یہ جو ہمارے پاس ایڈیم ہوتے ہیں یہ ہمیں نان ڈکشنری میننگ دیتے ہیں. یعنی نان ڈکشنری میننگ کا مطلب یہ کہ اگر آپ ان ورڈز کو علیحدہ علیحدہ ڈکشنری میں سرچ کریں گے تو اس کے جو میننگ ہوگی وہ آپ کے پاس کمپلیٹلی ڈفرینٹ آئیں گے. تو جب میں کہتا ہوں کہ ان دا کلاس, تو اگر میں اس کو ڈکشنری میں سرچ کرتا ہوں تو ان دا کلاس کا مطلب ہوتا ہے کلاس میں. ان ہاٹ واٹر اگر ہم اس کو جنرل سینس میں لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گرم پانی میں, لیکن یہاں پر اس کا مطلب گرم پانی میں نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اس کا مطلب ہے مصیبت میں. تو یہ جو مصیبت میں ہم نے یوز کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نان ڈکشنری میننگ کے سینس میں یوز کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈیم بن جائے گا. فار ایگزامپل ایک بندہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاؤ آر یو, اور میں کہتا ہوں کہ آئی ایم فلائنگ ان دا اسکائی. فلائنگ ان دا اسکائی, اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے جو ہے وہ پر نکل آئے ہیں اور میں اڑ رہا ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ میں کیا ہوں, میں بہت زیادہ خوش ہوں. تو یہ فلائنگ ان دا اسکائی ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایڈیم بن جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرامر کے اور سینٹینس کے بالکل بیسکس تھے. آپ اس کو اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ باقی جو جن پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہوں گے. اس کے بعد جو ہم سبجیکٹ کلاس کو ڈسکس کریں گے, ہم سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو ڈسکس کریں گے. ہم یہ ڈسکس کریں گے کس طرح ہم سینٹینس کو ایکشن کے بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم سینٹینس کو جو ہے وہ انفارمیشن کے بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں. سو ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دیز مین پوائنٹس. In case of any confusion, you should feel free to ask your questions through comments. Till that time, take care of yourself. Goodbye. Allah Hafiz.